اچھا جناب، سب ہوشیار خبردار، بجلی کے ریکوری کے لیے، بجلی کی چوری روکنے کے لیے آئی ایس آئی اور ایم آئی کو ذمہ داریاں دے دی گئی ہیں۔ یعنی کہ اب ہماری فوج جو ہے وہ بجلی کی چوری اور بجلی کی ریکوری بھی کر کے دے گی۔ ایک نجی ٹی وی چینل کی خبر کے مطابق ڈسکو سپورٹ یونٹ بنا دیے گئے ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن ایک آدھے دن میں جاری ہو جائے گا۔ اس کے بعد پھر آئی ایس آئی اور ایم آئی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائیں گی۔ اس میں بڑے بڑے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے افسران کو بھی رکھا گیا ہے۔ یہ جو ڈسکو سپورٹ یونٹ ہیں، یہ بجلی کی چوری کو بھی روکیں گے اور اس کی ریکوری بھی کریں گے۔ اس کا جو پہلا پائلٹ پروجیکٹ کہہ لیں یا آپ اس کو ماڈل پروجیکٹ کہہ لیں، وہ ملتان سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یعنی کہ ملتان الیکٹرک سپلائی کارپوریشن میسکو سے۔ ڈسکو کا جو چیف ایگزیکٹو ہوگا وہ اس کا ڈائریکٹر ہوگا، اور جو اس علاقے کا سیکٹر کمانڈر ہوگا وہ اس کا کو ڈائریکٹر ہوگا۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اب جو بجلی چوری کرنے والے لوگ ہیں یا جو لوگ بل نہیں دیتے وہ ہوشیار ہو جائیں، کیونکہ یہ فوج ہے، آئی ایس آئی اور ایم آئی، یہ ہماری پولیس نہیں ہے۔ میں پولیس نہیں کہہ رہا ہوں، پولیس کہہ رہا ہوں، پولیس نہیں ہے جس کو آپ رشوت دے دیں گے، 4 پیسے دے دیں گے تو وہ آپ کے گھر سے آ کے روپیہ 2000 جیب میں ڈالیں گے اور چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کرنے لگے۔ اس لیے آپ کو اس کام سے ہاتھ کھینچنا پڑے گا، نہیں تو آپ کے لیے یہ کل کو مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا جناب، سندھ حکومت نے گاڑیوں کے پریمیم نمبرز ہوتے ہیں، وہ یعنی کہ ہر سیریز میں جس طرح ایک نمبر ایک پریمیم نمبر کہلاتا ہے، تو انہوں نے اس کا جو پریمیم نمبر تھا ایک نمبر، اس کو 10 کروڑ میں بیچ دیا، اور انہوں نے 40 کے قریب پریمیم نمبرز کی بولی کروا کے تو تقریباً 67 کروڑ روپے جمع کیے ہیں۔ تو اس پہ ہمارے جو سابقہ صدر صاحب جو عارف علوی صاحب، انہوں نے کہا جی شرم آنی چاہیے ان کو کہ جی انہوں نے اتنے مہنگے نمبر بھیج دیے۔ شرم آنی چاہیے علوی صاحب، شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ جس وقت آپ کراچی کی سڑکیں بلاک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے جی ہم ٹریفک کو چلنے نہیں دیں گے، شرم تو آپ کو آنی چاہیے۔ جس وقت آپ کو پی ڈی ایم کی حکومت قانون بنا کے بھیجتی تھی اور آپ اس پہ سام کی طرح بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر پورا ٹائم ہونے کے بعد اس کو واپس بھیج دیتے تھے۔ آپ کو تو اپنی باتوں پہ کوئی شرم نہیں آتی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ نے ہاتھ باندھ کے آنکھوں میں آنسو اور ہاتھ باندھ کے آپ گئے تھے آرمی چیف صاحب کے پاس کہ جی پی ٹی آئی کے لیے صدر ہوتے ہوئے، یعنی کہ صدر ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کی سفارش کرنے گئے تھے آپ۔ تو جب آپ صدر بن جاتے ہیں اس وقت آپ کسی جماعت کے نمائندے نہیں ہوتے۔ آپ نے تو 5 سال جماعت کی نمائندگی کی ہے صدر کے کرسی پہ بیٹھ کے۔ میرا خیال ہے آپ کو شرم آنی چاہیے، کسی کو شرم آنے کا نہ مت کہیں آپ۔ اور سندھ حکومت نے یہ بھی اناؤنس کیا ہے کہ یہ جو 67 کروڑ جمع کیا ہے یہ وہ سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے استعمال کریں گے۔ اس پہ تو علوی صاحب آپ کو مطلب تعریف کرنی چاہیے، نہ کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اچھا تو جناب، کل مریم نواز صاحبہ جو ہیں، جو ہماری چیف منسٹر ہیں، وہ لاہور کی سڑکوں پر گاڑی میں راؤنڈ لگا رہی تھی، بلکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مریم نواز صاحبہ ان ایکشن تھی۔ ایک ان کا کلپ جو ہے وہ وائرل ہے، جس میں وہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے اسسٹنٹ سے پوچھ رہی ہیں کہ کمشنر کہاں ہے، اے سی کہاں ہے، ڈی سی کہاں ہے۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے جو نکاسی آپ کا جو کام ہو رہا تھا وہاں ادھر کے سٹاف سے گپ شپ بھی لگائی۔ اس کے بعد پھر لوڈ طبقے کی لیبر ہے اس کے ساتھ بھی انہوں نے ہیلو ہائی کی، گپ شپ لگائی۔ اس کے بعد انہوں نے اس حوالے سے پھر ایک بریفنگ بھی لی۔ اچھا، کچھ لوگ جو ہیں وہ مریم نواز صاحبہ کے اس اقدامات کو، یہ جو مریم نواز صاحبہ جو کچھ کر رہی ہوتی ہیں اس کو ساتھ ٹک ٹاک اور سوشل میڈیا پہ بھی چڑھا دیتی ہیں۔ تو کچھ لوگ اس پہ بڑی تنقید کرتے ہیں
کہ جی یہ دیکھو جی اس پہ ٹک ٹاک، اب یہ ٹک ٹاک پہ چلنا شروع ہو گئی ہے، اب یہ فیس بک پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ جبکہ میرا اوپینین یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام جو آج سے 8 سال پہلے ہونا چاہیے تھا وہ 8 سال بعد ہوا ہے۔ جو دیر آئے درست آئے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس سے ایکچولی جس وقت لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو لوگ اس عمل کو، اپنے لیڈر کے اس عمل کو پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ جو ہمارے لیڈر ہوتے ہیں یہ کام ان کا نہیں ہوتا کہ نالیوں کی صفائی کی وہ نگرانی کریں یا سیلاب کے پانی کی نکاسی کی نگرانی کریں، یہ ان کا کام نہیں ہوتا۔ مگر ایسی سچویشن ہمارے لوگوں کو پسند آتی ہے، اس لیے اس طرح کی ویڈیوز بنا کے اس کو اپلوڈ کرنا اور لوگوں کو دکھانا ضروری ہے۔ ویسے بھی مریم نواز تو ایک ایسے خاندان سے تعلق ہے جن کا تو تھوڑا امتیاز ہے یہ کام کرنا۔ اگر ہم رائٹ فرام اپنا نواز شریف صاحب کے اس سے دور سے دیکھ لیں تو نواز شریف صاحب بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ کوئی سیلاب آ جاتا تھا، کوئی فوت ہو جاتا تھا، ہمارے بلکہ ادھر پنڈی کا ایک جو ان دنوں وہ بن رہا تھا، فیض آباد کا ایک فلائی اوور بن رہا تھا، نواز شریف صاحب خود آ کے اس کی نگرانی کرتے ہوتے تھے۔ ادھر آ کے وہ ادھر جو لوگ ٹھیکیداران ہوتے تھے ان سے گفتگو کرتے ہوتے تھے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، یہ اس کے میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز کی گھٹی میں ہے۔ یقیناً اس کا والد کا بھی سپورٹ ساتھ ہوتی ہے، وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ سمجھاتے ہوں گے، مگر وہ ایک خاندانی طور پہ بھی ان کی گھٹی میں ہے۔ تو آپ شہباز شریف صاحب کو دیکھ رہے ہیں، لانگ بوٹ پہنے ہوئے سیلاب میں داخل ہوئے ہیں، لوگوں کے ساتھ مل رہے ہیں، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، کسی کو چیک دے رہے ہیں۔ یہ چیزیں ہمارے ملک میں جو ہمارے ملک کی سسٹم چلتا ہے اس میں یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ اپنی عوام میں آ کے گھل مل جاتے ہیں اور ان کے ساتھ گفتگو بھی کرتے ہیں اور ان کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اچھا جناب، آج تھا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، جس میں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا اپوائنٹمنٹ ہونا تھا۔ تو یہ علیحدہ علیحدہ اجلاس منعقد کیے گئے ہیں جی۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہوتے ہیں ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہوتا ہے اس میں 11 ممبران ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ محترمہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ یونینیمسلی چیف جسٹس ان کو سلیکٹ کر لیا گیا ہے، اور جو باقی جو بلکہ یہ 3rd نمبر پہ تھیں، ان سے پہلے تھے جسٹس شجاعت علی خان صاحب تھے، اس کے علاوہ ایک اور تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کا، تو وہ تھے۔ تو مگر جب اس کا عام طور پہ لوگ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں جی قاضی صاحب تو بہت کہتے ہیں جی سینیورٹی کو رکھیں، سینیورٹی کو رکھیں۔ ایکچولی اب ایسا ہے کہ 3 لوگوں کے نام ہر وہ دیتے ہیں، ہر ممبر جو ہے 3 لوگوں کا نام دیتا ہے، اس کے بعد پھر سلیکشن ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں دیکھا گیا کہ جسٹس جو ہیں عالیہ نیلم اور جو آپ کے ہیں شجاعت علی خان صاحب اور تیسرے جو بھی ہیں باز ذہن سے نکل گیا، وہ ان کا تجربہ کس طرح کے کیسز کو مطلب ہینڈل کرنے کا ہے۔ تو اس میں پھر اس میں دیکھا یہ گیا کہ جو آپ کے جسٹس شجاعت علی خان صاحب تھے ان کا زیادہ تجربہ اپیلیں شپیلیں ہینڈل کرنے کا تھا، یا پھر کوئی سول کیسز کو انہوں نے زیادہ ہینڈل کیا تھا۔ اسی طرح وہ دوسرے جو جج صاحب تھے وہ جو دوسرے نمبر پہ تھے سینئر، ان کا بھی تجربہ کچھ اسی طرح کا تھا۔ جبکہ جو محترمہ عالیہ نیلم صاحبہ ہیں وہ ان کا تجربہ ہر قسم کے کیسز، جس میں سول کیسز بھی تھے اور جس میں فوجداری کیسز بھی تھے، ان کا بڑا وسیع تجربہ تھا، اس طرح کے کیسز میں انہوں نے فیصلے دیے ہوئے تھے۔ تو اس لیے پھر یونینیمسلی سب نے وہ کر کے تو ان کو سلیکٹ کیا، اور یہ پاکستان کی تاریخ میں
پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کی پہلی چیف جسٹس لیڈی چیف جسٹس ہوں گی۔ اسی طرح جو سندھ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے سلیکٹ کیا ہے، وہ بھی اسی طرح ان کا تجربہ، وہ مگر وہ سینئر ترین تھے، تو ان کا تجربہ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ تھا، تو ان کو بھی اسی لیے سلیکٹ کیا گیا۔